رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ کوئی ضرورت نہیں پنکھے کی، کیوں چلوا رہے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ صلوات اسلام دین عقیدہ و عمل کے عنوان کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں جو سلسلہ گفتگو جاری ہے، اس میں اپنی باتیں جو ہدایات دین، ہدایات قرآن اور ہدایات معصومین علیہ السلام کی روشنی میں تھیں، پیش کرنے کے لیے قرآن کریم میں پروردگار عالم کے ایک اعلان کو ہر روز کی طرح آج بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے کامیاب انسانوں کی کچھ صفتوں کا بیان کیا ہے۔ اعلان ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی بات کو مانے، جو اللہ کہے اسے کرے، اور جس کام سے اللہ روک دے اس سے وہ خود کو روک لے، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر معرفت پروردگار اتنی ہو کہ وہ عظمت الہی کا احساس کر کے اس کے ظلم سے نہیں، اس کی عظمت کے باعث مرعوب ہو، خوفزدہ ہو، اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے فکر مند ہو، اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہو۔ ایسا انسان کامیاب ہونے والا ہے، اور اسے آخرت میں کامیابی ملنے والی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ میں دستبستہ گزارش کروں گا کہ قانون حکومت کے تحت صرف 3 لوگ میرے علاوہ یہاں ہو سکتے ہیں۔ آپ حضرات میں سے کچھ حضرات باہر تشریف فرما ہو کے مجلس سنیں، معاف کریں گے مجھے۔ جو بھی ایثار کریں، سننا ہے، باہر بیٹھیں اندر بیٹھیں،
لیکن یہاں صرف 3 لوگ میرے علاوہ مجلس سن سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ وسلم۔ میں نے کل تک آپ حضرات کی خدمت میں جو گزارشات پیش کی ہیں، ان میں نے جو باتیں عرض کی ہیں وہ بنیادی باتیں یہ تھیں کہ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ پورا یہ نظام جو دین کا نظام ہے، جس کے 3 حصے ہیں، ایک ہے ایمان اور عقیدہ، دوسرا حصہ ہے عمل، ایمان کے تقاضوں کے تحت وہ کرنا جو ایمان کی منشا ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، حساب و کتاب پر ایمان، قبر پر ایمان۔ اسی طرح سے رسالت پر ایمان، امامت پر ایمان، ان سب چیزوں کے ایمان کے تقاضے ہیں جو عملی شکل میں وجود میں آتے ہیں، جو فروع دین کہلاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا پہلو انسانی زندگی کا ہے، انسان کے اخلاقیات، اچھا اخلاق اور برا اخلاق، ہمارے اخلاق کی، ہماری خصلتوں کی، ہماری عادتوں کی قسمیں ہیں۔ لالچ برا اخلاق ہے، اخلاق کی دنیا میں لالچی ہونا بری بات ہے، اخلاق کی دنیا میں غنی ہونا، مستغنی ہونا، سخاوت مند ہونا اچھی بات ہے، اخلاق کی دنیا میں امانت دار ہونا اچھی بات ہے، اخلاقی دنیا میں خیانت کار ہونا، خائن ہونا بری بات ہے۔ تو انسانی زندگی 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ صرف اچھا ماننا کافی نہیں ہے، اچھا ماننے کے بعد اچھا کرنا بھی ضروری ہے، اور صرف اچھا کرنا کافی نہیں ہے، اچھا کرنے کے ساتھ ساتھ اچھا انداز بھی ہونا ضروری ہے، اچھی عادتیں اور اچھی خصلتیں ہونا بھی ضروری ہے۔ اور دین یہی 3 چیزیں ہیں جو ہم تک پہنچاتا ہے اور ہمیں ان تینوں چیزوں میں بگاڑ سے بچا کے اچھائی کی طرف لاتا ہے۔ کربلا کے تذکرے سے جڑے ہونے والی بات یہی ہے کہ کربلا کے لیے جب حسین نکل رہے تھے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت کا بگاڑ ٹھیک کرنے کے لیے اٹھا ہوں، چاہے امت کا بگاڑ عقائد میں پیدا ہو رہا ہو، چاہے اعمال کی دنیا میں اور چاہے اخلاقی دنیا میں۔ دوسری بات جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ 2 عشروں کے 2 عناوین رکھے ضرور ہیں۔ پہلے عشرے کا عنوان ہے کربلا کیا سکھاتی ہے، اور دوسرے عشرے کا عنوان ہے اسلام دین عقیدہ و عمل۔ ظاہری طور پر یہ عنوان الگ الگ ہیں، لیکن ہدف ایک ہی ہے، ایسے تذکرے پیش کرنا جو انسان کو دین سمجھائیں، دین کی ضرورت کا احساس کرائیں، دین تک پہنچائیں، دیندار بنائیں، تاکہ دیندار سوسائٹی وجود میں آ کے زمین کو ظلم و ستم سے پاک کرے اور عدل و انصاف سے بھرے، تاکہ انسان کا خیال رکھے، تاکہ زمین پر ظلم، دھوکہ، فریب، جھوٹ، مکاری ختم ہو، ایمانداری، امانت داری، شرافت، ایثار، قربانی، دوسرے کا لحاظ رکھنے والی زندگی زمین پر بڑھے۔ اسی سلسلے میں نے تیسری بات یہ کہی تھی کہ ایمان آئے گا تو عمل کا تقاضا کرے گا، علم آئے گا تو عمل کا تقاضا کرے گا، اور عقیدہ آئے گا تو عمل کا تقاضا کرے گا۔ اور عمل میں اور ان تینوں چیزوں میں وہ رشتہ ہے کہ یہ آتے ہیں تو اسے لاتے ہیں، وہ آتا ہے تو انہیں لاتا ہے۔ اور دوسرا رشتہ ہے کہ ایمان بے عمل رہے گا تو ایمان بھی چلا جائے گا، علم بغیر عمل کے رہے گا تو علم بھی چلا جائے گا، اور عقیدہ بغیر عمل کے رہے گا تو عقیدہ بھی چلا جائے گا۔ لیکن عمل ہوگا
تو جو مل گیا ہے اسے بچائے گا بھی، اور جو نہیں ملا ہے اس تک پہنچائے گا بھی۔ کل میں نے یہاں تک گفتگو آپ کی خدمت میں پہنچائی تھی۔ ایمان و عمل کا رشتہ آپ کی خدمت میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں پیش کیا تھا کہ ایمان و عمل نہ آغاز میں ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں، نہ اختتام میں ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں۔ ایمان و عمل دو جڑواں بھائیوں کی طرح بھی ہیں اور دو نہ بچھڑنے والے دوستوں کی طرح بھی ہیں۔ آج یہیں سے آپ کی خدمت میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں آج کی شب اور کل کی شب میں، کہ دیکھیے صرف کچھ کر دینا کا، جیسے کچھ بھی مان لینا کافی نہیں ہے، ویسے ہی کچھ بھی کر ڈالنا کافی نہیں ہے۔ عمل کی دنیا میں جب انسان آتا، ہم آپ آتے ہیں، تو ہم کچھ نہ کچھ پانے کے لیے وہ عمل کرتے ہیں، چاہے ہم نیکیاں انجام دیں، واجبات کا انجام دیں، فرائض کو انجام دیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، غریبوں کی مدد کریں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ پانے کے لیے کرتے ہیں، اور اگر ہم کچھ برائیاں اور گناہ چھوڑتے ہیں تو وہاں بھی کسی نہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے اور کسی نہ کسی فائدے تک خود کو پہنچانے کے لیے۔ میں آج آپ کی خدمت میں تھوڑا سے وقت لے کے دین کے پیچھے دین کے احکام کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اور جو اللہ کی عطا ہے، اس کی طرف آپ کی خدمت میں تذکرے کرتے ہوئے آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ نیکیوں اور برائیاں دو قسمیں انسانی کاموں کی، اور ان نیکیوں اور برائیوں سے نکل کے ایک تیسرا وقت کاموں کا وہ ہے، حصہ وہ ہے جو نہ نیکیوں کی فہرست میں شامل ہے نہ برائیوں کی فہرست میں شامل ہے، بلکہ وہ وقت وہ ہے کہ جو ان کاموں میں لگتا ہے جو نہ واجب ہیں، نہ مستحب ہیں، نہ حرام ہیں، نہ مکروہ ہیں۔ ہمارے میں بارہا مجالس میں پڑھ چکا ہوں، 20-30 سال سے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے کاموں کو اللہ نے 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں جن کے کرنے میں ہمارے اتنے فائدے ہیں اور ہمیں ان فائدوں کی اتنی ضرورت ہے کہ اللہ اس نیکی کو نہیں چاہتا کہ اس فائدے سے ہم محروم رہیں، واجب کر دیتا ہے۔ نیکیاں ہیں، بے حساب فائدہ ان کے کرنے میں ہے، لیکن ان کے چھوڑنے میں کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے، تو اللہ ایسی نیکیوں کو مستحب کر دیتا ہے۔ یہ جو واجب، مستحب، حرام اور مکروہ اور مباح کی تقسیم میں بارہا اسے دہراتا ہوں تاکہ ہم احکام مذہب کے اندر جو روح ہے اس کو سمجھ سکیں۔ تو واجب و مستحب اللہ یوں ہی نہیں کرتا کہ معاذ اللہ اس کا موڈ ہوا، اس نے کہہ دیا نماز واجب یہ والی مستحب۔ وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ان نیکیوں سے پہنچنے والے فائدے کیا کیا ہیں جو ہمیں پہنچنا ہے، اور ان نیکیوں کے چھوڑنے میں نقصانات کیا کیا ہیں جو ہمیں ہونا ہے، اور اس کے بعد ان نیکیوں کے فائدے سے اگر دیکھتا ہے کہ یہ محروم ہوگا تو یہ خود بھی ختم ہو جائے گا، تو پھر وہ اسے واجب کر دیتا ہے۔ اور اگر نیکیوں کا فائدہ تو بہت ہو لیکن نقصان چھوڑنے میں اتنا نہ ہو کہ انسان کو فنا کرے یا ڈیمیج کرے، جیسے ہم آپ اپنے ہاتھ کو ناخون سے کھرچ دیں تو ہمیں نہ شریعت روکتی ہے نہ قانون مذہب روکتا ہے۔ اگر ہم چٹکی زور سے کاٹ لیں، خوب خون نکل آئے، اپنے کاٹ لیں تو منع نہیں کرے گا مذہب، دوسرے کے لیے نہیں اجازت دے گا۔ شریعت بھی نہیں روکے گی، مذہب بھی نہیں روکے گا، حکومت بھی نہیں روکے گی۔ لیکن اگر میں اپنی انگلی کاٹ ڈالوں تو نہ حکومت اجازت دے گی نہ شریعت اجازت دے گی، تم اپنے کو ڈیمیج نہیں کر سکتے، اور پرماننٹ ڈیمیج تو بالکل نہیں کر سکتے۔ اگر بڑا ڈیمیج پرماننٹ نہیں بھی ہے تو بھی نہیں کر سکتے، اور اگر چھوٹا ڈیمیج بھی ہے اور پرماننٹ ڈیمیج ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے تو اپنی انگلی نہیں کاٹ سکتے۔ اب اس کی اجازت یہ کہ یہ ڈیمیج ہے کہ نہیں ہے، دنیا کی چیزوں میں تو ہم جانتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے کام ہیں جو ہماری روح کو ڈیمیج کرتے ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں جو ہماری اس دنیا کو ڈیمیج کرتے ہیں جس دنیا کو ابھی ہم نہ دیکھا ہے، نہ پہچانا ہے، نہ سمجھا ہے، مگر مالک جانتا ہے یہ اس کی اگلی دنیا کا گھر گرا رہا ہے، یہ اس کی اگلی دنیا میں اس کے لیے سانپ بچھو پیدا کر رہا ہے۔
تو جہاں سے ہمیں ڈیمیج ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے اس کام کے کرنے سے، وہیں سے اس کام کو یا حرام کرتا ہے یا مکروہ کر دیتا ہے۔ یہ تھیوری اور یہ فلسفہ میں بارہا سنا چکا ہوں۔ اس لیے کیوں سنایا؟ اس لیے اس وقت کیوں سنایا؟ اس لیے سنایا کہ ہمارا پورا، میں نے کہا تھا کل سے میری گفتگو صرف ان سے ہوگی جو دین کے ماننے والے۔ ابھی تک جو میں نے گفتگو کی تھی ان سے کی تھی جو صاحبان شعور ہوں، سارے انسانوں سے گفتگو کی تھی، لیکن آج کی میری گفتگو سننے پہ پابندی کسی کے نہیں ہے، اور میں کسی کے خلاف کوئی گفتگو بھی نہیں کر رہا، لیکن یہ گفتگو اسی کے لیے ہے جو دین کو مانتا ہے، جو اس بات کا قائل ہے کہ اللہ ہے، اللہ ایک اور اکیلا ہے، اللہ عادل ہے، اس نے انسانی ہدایت کے لیے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتاب بھیجی، اس نے انسانی ہدایت کے لیے امامت کا نظام بنایا، اس نے دنیا کا فنا نہیں ہوگی، آخرت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا ملے گی، جنت و جہنم ہے، زندگی کے اگلے مرحلوں کا نام جنت و جہنم ہے، اور اس دنیا کی زندگی وقتی ہے، اچھی بری کٹ کے ختم ہو جاتی ہے، مگر آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، چاہے اچھی ہو تو بھی باقی رہنے والی ہے اور چاہے خراب ہو تو بھی باقی رہنے والی ہے۔ جو ان نظریات کے قائل ہیں، آج اور کل میری گفتگو ان سے ہوگی۔ میں نے عرض کیا تھا ہم آپ جتنے اچھے کام کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ نے ہمارے اچھے کاموں کے پیچھے کئی جگہ انعام رکھے ہیں۔ ہم اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ ہم تمہیں یہ ضرور دیں گے، ورنہ وہ مجبور نہیں ہے اور نہ ہم اس کی مزدوری کر رہے ہیں۔ واجب تو ہوتی اجرت، اللہ کا کرم ہے کو اجر کہہ رہا، میں یہ بھی بہت دہراتا رہتا ہوں، اور خطیب اعظم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ سے دین کی سمجھ کی جو باتیں مجھے سننے کو ملی، ان میں سے یہ بھی ایک دین کی سمجھ کی بات ہے، اور میں پھر اسے دہراتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کہیں میرے بچے کو پڑھا دیجئے، میرے پاس جو نالج ہے، مجھے تھوڑا سا قرآن آتا، دینیات اردو آتی، میں پڑھانے چلا گیا، میں نے مہینہ بھر آپ کو بچے کو پڑھایا، آپ نے مجھے 1000 2000 ٹیوشن فیس دی۔ یہ فیس کا ہے کہ نہیں؟ کہ آپ جو 1 گھنٹہ یہاں بیٹھے، اپنا وقت دیا، اپنی نالج دی، اپنی انرجی دی، آپ نے اتنی چیزیں دی ہیں، تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ ایک لیبر ہم لے کے آتے ہیں، صبح سے شام تک 500 1000 2000 دیتے ہیں، اس نے وقت دیا ہے، اس نے اپنی نالج دی ہے، اپنی ہنرمندی میرے کام لایا ہے، وہ اس کی اجرت مجھ سے لے سکتا ہے۔ خطیب اعظم ہی مثال دیتے تھے کہ میرے بیٹے کو بلایا کہ میرے بیٹے پیر دبا دو۔ اب جو پیر دبائے اس نے، تو وہ روزانہ جو دن بھر میں کام کرتا ہے اس کو گھنٹے بھر کے 500 ملتے ہیں۔ فزیو تھراپسٹ ہے مثلا، ہر گھنٹے کے 500 ملتے ہیں۔ میرے پیر دبا چکے، کہنے اللہ اور نکالو ڈیڈی 500۔ کہے کہ کہا تمہارے پیر دبائے ہیں تو ہم ڈیڈی تو دے دیں، مگر سب کہیں گے بڑا نالائق بیٹا ہے، باپ کے پیر دبا کے 500 لے رہا۔ کہا بھائی کیا نالائقی ہو گئی، یہ جہاں جاتے ہیں 500 فزیو تھراپسٹ کے لے لیتے ہیں، یہاں باپ کے پیر دبائے 500 مانگ رہے ہیں۔ کہا اور جگہ لے لیتے ہیں، تو لے لیتے ہیں، اس لیے کہ دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں تو اپنا وقت دیا، اپنا علم دیا، اپنی طاقت لگائی، سب دوسرے کے لیے لگائی، مگر یہاں تو اس کا باپ ہے، اسی کے ذریعے تو اسے زندگی ملی ہے، اسی نے تو اسے علم دلایا ہے، اسی نے تو اسے تعلیم دلائی، اس سے مانگ رہے ہیں۔ تو پھر سنو، جو ذریعہ بنا ہے ان نعمتوں کا، اگر اس ذریعہ بننے والے سے اجرت مانگنا خلاف شرافت ہے، تو پھر جو ان چیزوں کا دینے والا ہے اس سے اس کی اجرت مانگنا انسانیت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ ایک اور صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو اگر ہمارے پاس کچھ اللہ کا دیا نہ ہوتا، یہ وقت دیا اس کا دیا ہے، سجدے میں پیشانی رکھی، رکوع میں کھڑے ہوئے، اپنے خیال میں بدن کی بڑی طاقت لگائی، ایکسرسائز کی، صفا و مروہ کے درمیان دوڑے اور جناب کنکریاں چلائیں، رمی کی، اور جناب دھوپ میں عرفات بیٹھے تو بیٹھے ہو گئے۔ یہ جسم کس کا، یہ روح کس کی، یہ طاقت کس کی، یہ وقت کس کا، تم کس کے؟ تو جس کا ہے اسی کے لیے تو لگائے ہو، مانگنے والے کون ہوتے؟ مگر جو بہتر زندگی سے چھوٹی مثالیں وہ دیتے تھے، اچھی مثال اس سے مجھے مل نہیں پاتی۔ بیٹے نے پیر دبائے، پیسے مانگ لے تو کہیں گے نالائق بیٹا ہے، اپنے باپ سے اجرت مانگ رہا ہے۔ مگر وہی بیٹا جب پیر دبا کے جانے لگا تو باپ نے جیب سے کانپتے ہاتھوں سے 500 کا نوٹ نکالا، آ بیٹا یہ لے، کاہے کا؟
کہا تیری سعادت مندی کا انعام ہے، تیری سعادت مندی کا انعام ہے، تو اجرت مانگے تو بری بات ہے، انعام پائے تو لائق تعریف ہے کہ اتنا اچھا بیٹا ہے کہ باپ نے خوش ہو کے انعام دیا ہے۔ مالک جو دے رہا ہے سب اس کا دیا ہے، ہمیں اجرت مانگنے کا حق نہیں، مگر وہ صاحب فضل ہے، جب ہم اطاعت کرتے ہیں تو انعام میں کبھی دنیا کی نعمتیں دے دیتا ہے، کبھی آخرت کی نجات دے دیتا ہے، کبھی جنت دے دیتا ہے، کبھی اپنی رضا بھی دے دیا کرتا ہے۔ مالک نے ہم سے جو بھی کام لیا ہے، پہلی بار بار دہراؤں گا، ذہنوں میں بیٹھ جائے، ہمارے کسی عمل سے اس کو کچھ نہیں ملنے والا، یہ ذہنوں میں بٹھا لیں اچھی طرح سے، تو پھر نمازیں بار نہیں لگیں گی، پھر روزے کھلیں گے نہیں، پھر خمس دینا اپنے پیسے کا پھینکنا نہیں لگے گا، جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ دینے والا لینے کے لیے مانگ ہی نہیں رہا ہے، وہ تو تھوڑا سے لے کے بہت دینے کے لیے مانگ رہا ہے، وہ تو مٹ جانے والی چیز لے کے بڑھ جانے وہ تو مٹ جانے والی چیز لے کے باقی رہ جانے والی چیز مانگ رہا ہے، وہ تو گھٹ جانے والی چیز لے کے بڑھ جانے والی چیز دینے کے لیے مانگ رہا ہے۔ روایات ہم نے آپ نے نہیں پڑھی، جو کار خیر کرتے ہیں ان کے دل بڑھ جائیں، اور جو کنجوسی کرتے ہیں ان کے دل بڑے ہو جائیں۔ سنیں، روایت میں ہے، رمضان المبارک میں افطار تو ہم سب لوگ کرتے کراتے ہیں، کھجور ضرور ہوتی ہے اس میں، اس کھجور میں گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، سفید سفید سی کھال ایسی، اس کی کوئی ویلو ہے ہماری آپ کی نگاہ میں نہیں۔ روایت میں ہے کہ کبھی کسی بندہ مومن کے اوپر ہے نا کہ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، اس سے کم قیمت کوئی چیز مثال میں ڈھونڈے نہیں مل سکتی۔ بس ہم کہیں کہ گیہوں کی بھوسی، اسی طرح کی مثال ہے وہ عرب دنیا کی۔ روایت میں ہے کہ کبھی کبھی گٹھلی، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر، ملی گرام وغیرہ جو اس سے چھوٹے والے نکالے گئے، ان میں سے اسی ویلو بنائیے اس کی۔ بندہ اگر کوئی کار خیر کرتا ہے، لفظ صدقہ ہے روایت میں، لیکن صدقے کا مطلب وہ نہیں جو ہم آپ سمجھتے ہیں کہ 2 روپے نکالے دے دیے، کوئی بھی ایسا کام، مالی کام جو ہم پہ واجب نہیں وہ ہم نے کیا، کہ اگر گٹھلی پر جو چھلکا جھلی کا ہے اس کے برابر بھی کوئی کار خیر کرتا اور اس کے خلوص سے دل ہوتا ہے، تو یہ پروردگار عالم اسے اپنے پاس رکھ کے پالتا ہے، اور آخرت میں اسے جب واپس کرے گا تو کوہ ابو قبیس کے اتنا بڑا بنا کے واپس کرے گا۔ مکے کے ہمارے اخلاص عمل پہ ہے کہ ہم کتنا اس سے پا لیتے ہیں، مگر اس نے دینے کی 3-4 ٹھکانے رکھے ہیں، ہماری اچھائیوں کے پیچھے اس نے دنیاوی اثرات رکھے۔ ہمارے جتنے کار خیر ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ ان کے انجام دینے سے ہمیں دنیا میں نعمتیں بھی نوازتا ہے۔ مثلا خوش اخلاقی روزی میں بڑھاوا پیدا کرتی ہے، مثلا امانت داری روزی میں بڑھاوا پیدا کرتی ہے، مثلا عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے لینا روزی میں بڑھاوا پیدا کرتا ہے، مثلا راہ خدا میں خرچ کرنا، جو خرچ ہمارے اوپر واجب نہ ہو وہ ہماری صحت کا حفاظت کرتا ہے، جسے ہم صدقہ کہتے ہیں، وہ ہماری زندگی کو لمبا بناتا ہے۔ جو اللہ نے ہمارے اوپر مالی واجبات، مالیات واجب رکھے ہیں، یعنی زکوٰۃ، یعنی فطرہ، یعنی خمس، جسے نکال کے ہم سمجھتے ہیں کہ کم ہو گیا، روایات کہتی ہیں کہ یہ مال دینا مال میں بڑھاوا پیدا کرتا ہے۔ ماننا ہمارا کچھ ہے، کرنا ہمارا کچھ ہے، جبکہ ایمان اور عمل کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑھاوا پیدا کرتا ہے۔ رشتہ داروں سے جو اللہ کے بنائے رشتے ہیں، ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنا عمر کو لمبا کرتا ہے۔ مختلف کارہائے خیر ہیں جن کا ایک دنیاوی اثرات ہیں، کہیں سے نعمت، کہیں سے روزی ملے گی، دعائیں
تعویذ، یہ جو ہماری بہنیں جس کی راہ پہ دوڑی چلی جا رہی ہیں، ان پہ اگر نظر ڈالیں تو اس میں آپ کو ہر چیز پانے کا کوئی نہ کوئی عمل خیر بتایا جائے گا، اور 90% وہ فری والے ہوں گے بس پڑھنے پڑھانے کے، کہ یہ والی دعا پڑھو، یہ والا عمل کرو، یہ والا چلہ کھینچو، اور یہ والے حروف دہراؤ، اور یہ والا نقش دیکھو، اور یہ والا پانی پھونک کے پیو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر آپ واقعی احادیث کے اصلی مجموعوں میں جائیں گے اور معصومین علیہ السلام کے ارشادات واقعی جہاں جمع کیے گئے ہیں، تو وہاں ان ساری ضرورتوں کے پانے کے لیے ہمیں کچھ کام سکھائے گئے ہیں، خالی نقش اور تعویذ اور دعا نہیں بتائی گئی ہے۔ اور میں ایک بات اور کہوں گا یہیں پہ کہ وہ نقش جو، لیکن نقوش کی دنیا تو شاید مذہبی دنیا میں ہے نہیں، یہ سب بندے کی ایجاد ہے، یہ نقش بنے ہیں، اور اس نقش کا دیکھنے کا یہ ثواب اور وہ ثواب بظاہر اہل بیت علیہ السلام کے منسوب روایات کی جو معتبر کتابیں ہیں، جو آغاز غیبت میں مرتب ہوئی ہیں، ان میں ان نقوش والی چیزیں ہیں نہیں۔ یا آیات قرآن ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے وہ اثرات رکھے ہیں، یا معصومین علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، یا اسماء الہی ہیں۔ بات آئی ہے تو ایک ضروری بات یہیں اور عرض کر دوں کہ جو آیا ہے کلمات کی شکل میں، کہ ان کلمات، ان الفاظ کو دہرانے میں تمہیں یہ نعمت ملے گی، اولاد ملے گی، روزی ملے گی، بیماری سے نجات ملے گی، رشتہ ملے گا، وغیرہ وغیرہ، جو دنیا کی چیزیں چاہیے۔ توجہ دیں، خاص کر کے میری بہنیں توجہ دیں، میں نے عرض کیا کہ ان میں بہت تھوڑا حصہ ان چیزوں کا ہے جو لفظوں سے جڑا ہے۔ دعا، لکھ کے پڑھنا، لکھ کے پینا وغیرہ بھی بہت شاذ و نادر ہے معتبر روایات میں۔ زیادہ پڑھنے کا حکم ہے، کہیں کہیں ساتھ باندھنے کا یا اس جگہ رکھنے کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں اس کا ایک دم الٹا ہو گیا، دروازوں پہ دکانوں پہ لگانا اور یہاں ٹانگنا وہاں باندھنا، زبان پہ لانے کی گنجائش بھی ہمارا زیادہ تر جو ہمارے بابا لوگ بتاتے ہیں بہت کم ہے اس میں کہ جو پڑھنے کی نوبت آئے۔ پہلی بات روایات میں جو ہے تو پڑھنے کے لیے، ان کلمات کو دہرانے کے لیے۔ دوسری بات، ان نعمتوں تک پہنچنے کے جو ذریعے معصومین نے بتائے ہیں، ان میں نے پھر کہا کہ آیات ہیں، یا اسماء الہی ہیں، یا معصومین علیہ السلام کے کلمات دعا ہیں۔ تین طرح کے ہیں۔ یہ نقوش کھانے والے جو ہیں یہ سب بات کی جاتے ہیں، مگر یہ جو آیات اور دعا اور کلمات ہیں، یہ بھی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں ان میں سے یہ حصہ بہت چھوٹا ہے۔ زیادہ حصہ اس کا ہے کہ تمہیں یہ نعمت چاہیے تو یہ والا کام کرو، یہ کلمات پڑھو نہیں ہے، یہ کرو۔ یہ چاہیے تو اس کام کو چھوڑو۔ یعنی معصومین نے راہ دکھائی ہے کہ اب نعمت چاہیے تو فلاں اچھا کام کرو تو اس نعمت تک پہنچائے گی، فلاں مصیبت سے بچنا ہے تو فلاں برا کام چھوڑو تو تمہیں اس نعمت تک پہنچائے گی۔ مشہور روایت ہم لوگ سن کے گزار دیتے ہیں، روایت ہے نا کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ مولا میری روزی کی بڑی تنگی ہے، کچھ بتا دیئے کیا کریں کہ روزی تنگی سے نجات مل جائے۔ مولا نے کہا جا استغفار کر، یعنی اپنے گناہوں کو بیٹھ کے سوچو کہ کیا کیا گناہ کیا اور انہیں چھوڑو، اور اللہ سے توبہ کرو اور کہو کہ مالک اب آئندہ یہ گناہ، استغفار کا نہیں، استغفر اللہ کہنا نہیں ہے۔ یہ سب باتیں روز سنائی جاتی ہیں، مگر روز سنانا کی ضرورت ہے، خالی استغفار 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 نہیں۔ مجھے تعجب ہوتا، حیرت ہوتی ہے کہ جب کبھی کبھی دیکھتا ہوں میرے پڑوس میں، جیسے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میرے ممبر کے سامنے بیٹھ کے لوگ سو لیتے ہیں یا اونگ ہی لیتے ہیں کم سے کم، ویسی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی نماز میں بغل میں چٹر چٹر چٹ 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 آواز آ رہی ہے۔ ہم نے کہا کہاں، کون کس کو پیٹنے لگا؟ معلوم ہوا اپنے ہی رخساروں چٹر چٹر پیٹ رہے۔ کیا؟ استغفار استغفار استغفار، اور چٹر چٹر کی آواز بتا رہی ہے کہ بڑھیا چکنے گال ہیں جہاں سے داڑھی صاف۔ اب یہ استغفار کس کام کا آئے گا بھیا جہاں چٹر 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 پٹائی کر رہے ہو؟ پہلے وہ گناہ تو چھوڑو جو پلان کر کے روز کرتے ہو داڑھی موڑنے کا۔ تو ہم تو بس ایک لفظوں کے دہرانے کو ہر جگہ سمجھ لیا ہے، لیکن استغفار استغفار خالی
زبان سے نہیں ہے۔ مولا نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ استغفار کے 6 مرحلے مولا نے بتائے ہیں۔ پہلے احساس جرم، پھر اس پر شرمندگی کہ غلط کر رہا ہوں، شرمندہ ہوں، پھر اس پر آگے اسے نہ کرنے کی نیت کہ اب آگے یہ گناہ نہیں کروں گا، اس کے بعد گناہوں پر معافی، اور پھر اپنے اس عہد پر باقی رہنا۔ اور اگر گناہ جسم میں آیا ہے، حرام غذا، نجس غذا مثلا وجود بن گیا گوشت و چربی کا، تو اپنے کو بچا کے اس کو پگھلانا اور اپنے وجود سے اس چیز کو الگ کرنا 5-6 شرطیں ہیں۔ تو میرے عزیزوں، کہا روزی چاہیے، کہا استغفار کرو، پھر دوسری دن تھوڑی دیر بعد بیماری ہے، صحت چاہیے، کہا استغفار کرو، تیسرا آیا پیسہ چاہیے، استغفار کرو، اولاد چاہیے، استغفار کرو، بتاتے رہے جاتے رہے، آخر صحابین کی جن کا مولا ہر ایک کے لیے بتا رہے استغفار کرو۔ مولا نے کہا ہاں ابھی تو شاید 40 سے 70 روایت میں کیا ہے کہ لوگوں کو بتایا ہے، اگر یہ ایسے ہی پوچھتے رہیں گے تو میں یہی کہتا رہوں گا۔ مولا کے جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استغفر اللہ کے لفظوں میں کوئی جادو اللہ نے رکھا ہے، اس کا ہمارے دماغوں میں یہی آ گیا ہے کہ ان الفاظ میں کوئی جادو اللہ نے رکھا ہے، نہیں، اس کا مطلب وہ جادو نہیں ہے، اس کا مطلب مولا یہ بتا رہے ہیں کہ جب نعمتیں چھنیں، جب مصیبتیں آئیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ تمہارا کوئی گناہ تمہاری اس نعمت کے چھننے کا سبب تو نہیں بنا، تمہاری کوئی غلطی تو اس نعمت کے چھننے کا سبب نہیں بنی۔ پہلے جائزہ لے کے گناہوں کو چھوڑنے میں آگے بڑھو، واجبات کو انجام دینے میں آگے بڑھو، اس کے بعد دعا کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ جو صرف دعاؤں پہ رک جاتے ہیں، جو صرف تلاوت پہ رک جاتے ہیں، جو صرف چلوں پہ رک جاتے ہیں، جو صرف بیٹھ کے کچھ پڑھ کے پھونک کے دھونی پہ اور پینے پہ لگ جاتے ہیں، جو مذہب نے بتایا نہیں ہے، بہت ضعیف روایات میں اس طرح کی چیزیں ملیں گی جو صدیوں بعد لکھی گئی ہیں۔ عصر معصومین کے بعد کی کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی، اور عصر معصومین کے بعد کی کتابوں کی ویلو اس لیے زیادہ ہے کہ وہ سیدھے چشمے سے قریب ہیں، ملاوٹیں نہیں ہوئی ہیں۔ جتنا فاصلہ بڑھے گا اتنا بے ایمان بڑھیں گے، اتنی نئی روایتیں گڑھی جائیں گی۔ یہ سادہ مزاج عالم دین، اس کا کام خالی معصوم سے منسوب روایتوں کو جمع کرنا ہے، اسے جس نام سے جہاں مل جائے گا اللہ کے کتاب میں جمع کر لے گا۔ اب اگر معصوم سے قریب ہیں تو گڑھنے والے کم تھے، معصوم سے دور ہوں گے تو گڑھنے والے بڑھتے جائیں گے۔ لہذا معصوم سے دور جتنی 8ویں 9ویں 10ویں صدی ہجری کی کتابوں میں جو چیزیں آتی ہیں جو پچھلی کتابوں میں نہیں ملتی ہیں، ان پر علماء زیادہ تحقیق کرتے ہیں کہ عصر معصوم سے زیادہ فاصلے کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گڑھی ہوئی ہو، ضعیف ہو، معصوم کا ارشاد نہ ہو اور گڑھا گیا ہو۔ تو یہ جو میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ چوخانوں والی اور اس طرح کی چیزیں یہ عصر معصوم کے بعد کی کافی اور من لا یعذر الفقی جیسی کتابوں میں شاذ و نادر دیکھنے کو ملے گا تو ملے گا۔ تو پہلی بات میں نے یہ کہی کہ ہمیں جو اب دیکھیاں نعمتیں چاہیے، مصیبتوں سے بچنا ہے، تو اس کا حل عملی دنیا میں ہے۔ عملی دنیا میں حل یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا جائزہ لے کے اپنے گناہوں کی تلافی کریں، پہلی بات۔ اس کے بعد دوسری ہدایت معصومین نے دی ہے، آج شاید میں اسی موضوع پہ ہی بات کر سکوں گا۔ دوسری ہدایت جو معصومین نے دی ہے کہ کچھ چاہیے تو کچھ پڑھنے سے نہیں ملے گا، کچھ کرنے سے ملے گا۔ میں نے عرصہ پہلے روایت سنائی تھی، آج میں مناسبت سے پھر سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کرے میں پوری روایت حافظے میں زندہ ہو جائے اور میں آپ کو سنا سکوں، آیا اور کہا کہ رسول اللہ مجھے 6 چیزیں چاہیے، مجھے 6 چیزیں چاہیے۔ کیا کیا چاہیے؟ سلو بھائی مدد کریں گے انشاءاللہ، بہت مضبوط حافظہ ہے۔ 6 چیزیں چاہیے۔ کیا کیا چاہیے؟ کہا پہلی چیز تو مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ چلیے آدمی سمجھدار تھا، اللہ خوش رہے، وہ ناراض نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، کہا اللہ کی خوشی کے ساتھ ساتھ مجھے اس کے بندے بھی سب مجھ سے خوش رہے۔ اے لے بھائی، اللہ کا راضی کرنا تو پھر آسان، اس کے ان سارے بندوں کو راضی کرنا، 1000 طرح کے بندے، وہ جو لالچی والا وہ بھی مجھ سے خوش رہے، وہ جو سخی والا مجھ سے وہ بھی خوش رہے، جو ڈرپوک ہے وہ بھی خوش رہے، جو بہادر ہے وہ بھی خوش رہے، جو جاہل ہے وہ بھی خوش رہے، جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی خوش رہے۔ کتنا مشکل کام، ہاں بڑا سمجھدار۔ ڈیمانڈز دیکھیے اس کی، کہ اللہ راضی ہو جائے 1، بندے راضی ہو جائیں 2، تیسرے کیا؟ کہا میری روزی میں اضافہ ہو، چوتھے کیا؟ مجھے صحت، زندگی، لمبی زندگی ملے،
پانچویں کیا؟ صحت کے ساتھ زندگی ملے، نہیں 5 ہو گئے۔ نمبر 1 اللہ راضی رہے، نمبر 2 بندے راضی، مومن نہیں اللہ کے سارے بندے۔ مومن تو راضی ہو جائیں اگر واقعی مومن ہوں گے، مومن کو تو چھوٹ ہی نہیں 3 سے زیادہ ناراض رہنے کی۔ مومن کے لیے تو کہا گیا اگر کسی کے دل میں کینہ ہے تو 3 دن کے بعد اگر عبادت کرو گے کچھ قبول ہونے والی نہیں۔ جتنی دشمنیاں آپس میں رکھ کے جی چاہے علم اٹھاؤ، تعزیے اٹھاؤ، مجلسیں کرو، ماتم کرو، نماز پڑھو، کچھ کام نہیں آئے گا۔ تلاوت کرو، روزہ رکھو، اگر دل میں مومن کا کینہ رکھ کے کر رہے ہو، نکالو ان کینوں کو، باہر کرو ان کینوں کو۔ یہ بیریکیٹرز ہیں، یہ رکاوٹیں، تالے پہلے توڑو، تب تمہاری دعائیں وہاں تک جائیں گی تو تمنائیں پوری ہوگی۔ اللہ راضی، مومن راضی، روزی میں اضافہ، صحت مندی، لمبی عمر، سب تو مانگ بیٹھے مگر تھا اونچی کوالٹی کا۔ 5 چیزیں مانگ لی، چھٹی کیا؟ کہنے لگے اور آخرت میں آپ کا ٹھکانہ جہاں ہوگا مجھے چاہیے۔ اتنی اونچی اڑان، رسول اللہ آپ جہاں رہیں گے وہیں میں بھی رہوں۔ اب مانگنے والے نے مانگا، ہمیں سمجھ میں کیا ہے بھی، رسول اللہ بتائیں گے یہ والی دعا پڑھ اور یہ والے کلمے پڑھ اور یہ والے نام دوہرا اور یہ پھونک اور جھاڑ، لیکن نکلا کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ تو نے 6 مطالبے کیے ہیں، 6 ڈیمانڈز ہیں، تو تجھے 6 کام کرنا پڑیں گے۔ نو کنسیشن، 6 ڈیمانڈز تو 6 کام۔ رسول اللہ آیا ایک دعا بتا دیجئے، اچھا 6 چیزیں چاہیے تو ایک ہی کوئی کام بتائیے، 6 پھل نکال آئے اس میں۔ آج کل تو ہمارے ہاں ملی آباد والے بھی آم کا ایک پیڑ لگاتے ہیں تو 50 طرح کے پھل اس میں پیدا کر لیتے ہیں۔ آپ کے تو اشاروں پہ درم جھک کے سلام کرتے تھے، آپ کوئی کچھ بتا دیئے سب نتیجے اس کو مل جائیں۔ مگر غور کریں، میں روز کہہ رہا ہوں ایمان و عمل، ایمان و عمل، ایمان و عمل کا رشتہ ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ والی دعا پڑھ، یعنی کچھ چاہیے تو کچھ کرنا پڑے گا، پڑھنے سے نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد جو کرنا پڑے گا تو اگر ایک ہی کام بتا دیتے کہ جا ایک بکرا کاٹ کالے رنگ کا، اور کالے رنگ کا بکرا کاٹ کے جا کے وہ منگل کو دن بدھ کے لگنے سے پہلے، منگل ختم ہونے کے بعد فلاں پہاڑی پہ جا کے اسے کاٹ اور فلاں بابا کی قبر پہ چڑھا دے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کچھ بتا دیتے سب نتائج مل جائیں گے۔ مگر 6 ڈیمانڈ تو 6 کام، یعنی جتنا چاہیے اتنا کرنا ہے۔ قرآن میں نہیں، آپ کو توجہ نہیں حاصل کر سکا، جب یہاں جو 4 بیٹھے ان کی توجہ نہیں حاصل کر سکا تو جو گھروں دیکھ رہے ہیں ان کی توجہ کیسے حاصل کروں گا؟ گھر والے صلوات بھیجیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ والی دعا پڑھو، کرنا پڑے گا۔ پھر یہ نہیں کہا کہ ایک کام کرو گے 6 مل جائیں گے، 6 چیزیں چاہیے تو 6 کام کرنا پڑیں گے۔ یعنی قرآن کہہ رہا لیس للانسان الا ما سعی، جو کوشش کرو گے وہی پاؤ گے، خالی دعاؤں اور تمناؤں سے ہونے والا نہیں۔ میں یہیں پہ ایک فقرہ اپنی بہنوں سے اور کہہ دوں کہ مان لیجئے آپ نے دعا پائی وہ واقعی والی دعا ہے، سچی والی ہے، معصوم کی بتائی۔ آپ نے جو تلاوت آیت کی پائی کہ اس آیت کو پڑھنے سے ہے بہت کچھ ہے، سورہ واقعہ کے پڑھنے کے اثرات ہیں، سورہ یاسین کے اثرات ہیں، سب چیزیں واقعیات ہیں۔ آیات میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے، سورہ حمد کے لیے ارشاد ہے معصوم کا کہ اس میں اللہ نے وہ شفا رکھی ہے کہ اگر مردے پہ پڑھی جائے تو زندہ ہو جائے۔ بس وہی ہے کہ تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے۔ ایسے میرے جیسے گندے ہاتھوں سے تلوار کاٹنے والی نہیں۔ بات یاد آتی ہے، سوچئے کردار کتنا بڑا اثر کرتا ہے۔ جلدی سے سن لیں، متوکل یا کسی ملعون دور میں جو جلاد بادشاہ تھا، اسے شدید ترین بیماری ہو گئی، کوئی پھوڑ جیسی چیز، اس پہ درد اٹھتا تھا اور ساری دنیا کا علاج کرا لیا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر میں اس کی ماں نے کہا کسی سے ٹھیک نہ ہوگا، جو مشکل کشا کا دروازہ ہے وقت علی کو بلاؤ۔ آج 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام بلائیں گے۔ شفا کے لیے کہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے۔ یہ دشمن کے بھی کام آتے ہیں، دشمن ان سے تلوار بھی مانگ لیتا ہے تو دے دیتے ہیں۔ ہمارے ایسے کینہ پرور تو سوچتے ہیں مولا مرنے دیتے کم بخت کو، تڑپنے دیتے۔ آپ کیوں چلے گئے؟ دیکھیے صحیح بات،
مگر یہ ہماری سوچ تھی. امامت کے معاملے میں نہیں ہے، پیاسا ہے تو قاتل کو پانی بھی پلائے دے رہے ہیں. ابھی تلوار سر پہ ماری ہے، پھر بھی مشقیں کسی ہوئی تو کہہ رہے ہیں پہلے اسے ان کی رسیاں ابن ملجم کی ڈھیلی کرو، مجھے اس کی بے چینی برداشت نہیں ہو رہی. یہ ہے علی، یہ ہے ہمارے امام کا تڑپ رہا بیماری سے. مجھے لاکھ دشمن صحیح، قاتل صحیح، باپ دادا کا قاتل صحیح، میرا بھی قاتل بنے گا، مگر میں برداشت نہیں کر سکتا. پہنچ گئے، جا کھڑے ہوئے، کھڑے ہوئے کہ لب ہلے، اس کی تکلیف ختم ہو گئی. جان جان کو آ گیا. بتاؤ فرزند رسول تم نے پڑھا کیا؟ وہ سمجھا کوئی آیت پڑھی ہوگی، کوئی اللہ کا نام لیا ہوگا، کچھ نہیں تو کوئی دوائی کی ہوگی، پتہ چل جائے. مگر کیا جانے کہ یہ وہی ہے کہ ذوالفقار جیسے ہر ہاتھ میں نہیں جاتی ہے، ویسے ہی اثر بھی ہر ہاتھ میں جانے والا نہیں. کہ میں نے کوئی کلمہ قرآن کی تلاوت نہیں کی، میں نے کوئی اسم الہی نام نہیں لیا، میں نے تیرے لیے کوئی دعا بھی نہیں کی، پھر کیسے شفا مل گئی؟ سنیے، اگر آپ توجہ سن رہے ہیں، اللہ کرے کہ جو جملہ امام کو اسی سے بات سمجھ میں آ جائے. ایک دو کردار ہیں، ایک امام کا کردار اللہ کی اطاعت کرنے والا، اور ایک سامنے جو بادشاہ ہے، متوکل ہے یا کون ہے مجھے یاد نہیں، وہ کون ہے؟ اللہ کی ساری زندگی معصیت اور نافرمانی کرنے والا. تو دو کردار سامنے ہیں، ایک اطاعت پروردگار کا اعلیٰ ترین نمونہ اور ایک اللہ کی نافرمانی کا اعلیٰ ترین نمونہ. اللہ کی اطاعت کے بدلے میں اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ عزت ہے، وقار ہے، کرم ہے، درجہ ہے. اور اللہ کی نافرمانی کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ جہنم ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، عذاب ہے، تکلیف ہے. اگر اتنا آپ نے محسوس کیا، اب امام کا جملہ سنیں تاکہ پوری طرح قدر کر سکیں. کہا میں نے کوئی دعا نہیں کی، نہ کچھ پڑھا، نہ کوئی نام لیا، نہ کوئی آیت دہرائی. کہا پھر یہ ٹھیک کیسے ہوا؟ آپ کے لب تو ہلے تھے. تو امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے مالک سے کہا کہ پروردگار، اسے اتنی تکلیف دے کے تو نے اپنی معصیت کی ذلت کا مزہ چکھا دیا ہے. اتنا جملہ سمجھے؟ اپنی نافرمانی سے جو ذلت بندے کو ہونے والی ہے اس کا مزہ چکھایا ہے، اصلی ذلت. اے میرے مالک، اب اسے اپنے بندے کی اطاعت کا شرف بھی دکھا دے. وہ ظالم ذلت کا مزہ چکھ رہا ہے، اور یہ تیرا بندہ جو دعا کر رہا ہے یہ تیری اطاعت والا بندہ ہے. اب اس بندے کی اطاعت کا شرف دکھا دے کہ میرا یہاں خالی آنا اس کی شفا کا ذریعہ بن گیا. یہ کس کا پوتا ہے جس کے جھولے سے فطر اس پر بس کر لے تو عتاب الہی سے نکل کے آسمانوں میں فخر کے ساتھ پرواز کر لے. ایمان و عمل کا رشتہ ہے، ان کو توڑا نہیں جا سکتا. 6 کام چاہیے تو 6 کام کرنا پڑیں گے، نہ ایک کم نہ الفاظ کے دنیا میں آنا. یہ جتنی روایات ہیں، جو آیات جو صحیح ہیں، جہاں کلمات الہی کو دہرانے کے نتائج ہیں، سورہ پڑھنے کے نتائج ہیں، یا معصومین کی دعائیں پڑھنے کا نتیجہ ہیں. اس سلسلے میں آیت اللہ رضوان ناصر مکارم شیرازی کا حوالہ میں بار بار دیتا ہوں. تفسیر نمونہ میں انہوں نے ہر سورے کا جو فضل ہے، جو ثواب ہے، جو اجر ہے، جو اثرات ہیں دنیا کے، ان کا لکھ کے تذکرہ انہوں نے کہا ہے کہ مگر ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس سورے کے پڑھنے سے یہ جو فضل لکھا ہے حاصل ہونے والا ہے، مثلا آخرت کی مغفرت ملنے والی ہے اور دنیا میں عزت یا نعمت ملنے والی ہے، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ خالی اس سورے کے کلمات کے دہرانے کا نتیجہ ہے. ان لفظوں کا کوئی جادو نہیں ہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ان لفظوں کا کوئی جادو نہیں ہے. فرمایا آیت اللہ العظمہ ناصر مکارم شیرازی نے کہ اگر غور کریں آپ تو جس سورے میں جو اثر لکھا ہے، اگر اس سورے کے پیغامات کو دیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اس پیغامات پر عمل کرنے کا وہ نتیجہ نکلنے والا ہے جو سورے کے اثر میں لکھا ہے. نہیں، بات نہیں پہنچی. مثلا روایت میں لکھا کہ خوش اخلاقی سے روزی بڑھتی ہے، تو یہ کوئی آٹومیٹک کنیکشن نہیں جوڑا گیا ہے، یہ لاجیکل رشتہ ہے. آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، کھڑے ہیں، وہ منہ نہیں اٹھا رہے، اٹھایا کیا چاہیے، معلوم ہوتا ہے سے قرضہ لینے آئے، اگلی بار نہیں جاتا میں وہاں. جیسے کہ ہاں بھائی صاحب آئیے، تشریف لائیے، کیسے ہیں، کیا چاہیے، ارے دکان پہ کیوں ہے، خیریت تو ہے، زندگی بھر میں پہنچ جاؤں گا چاہے کہ ٹھگتا رہے. تو کون چیز مجھے کھینچ کے لگی؟ خوش اخلاقی.
اگر خوش اخلاقی آپ کرتے رہیں گے تو آپ کی روزی تو بڑھے گی. یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ ہر جگہ اکڑو خاں بنے، یہ تار یہاں لگا کے دو اور یہ کیمرہ میں لگاؤں گا اور مولانا اتنے بجے اتر جائیں، ہم ہاتھ جوڑ لیں گے بھیا اگلے دن سے نہیں. لیکن یہ ذرا محبت سے مجھے خالی ممبر بٹھانے کے لیے خود ہی نعرہ صلوات کے صلوات بھیج دیں گے، میں کہوں گا یہی والا اچھا ہے، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کا. 6 جام بس بات ختم کروں، وقت گزر گیا، جو ممکن ہوگا کل پورا کروں گا. 6 چیزیں چاہیے، 6 کام کر. کام کی باتیں سن لیے. اللہ راضی رہے، نسخہ سنیے، جتنی اونچی مانگ تھی اتنا ہی اونچا جواب بھی ہے. کہ اللہ کو راضی رکھنا ہے تو وہ نہ چھوڑ جو وہ کرنے کو کہے، اور وہ نہ کر جس سے وہ روکے. اللہ خوش رہے گا، اسے اور کچھ لینا دینا نہیں. یعنی واجب نہ چھوڑ، حرام نہ کر، اور اونچے آگے بڑھ تو مستحب نہ چھوڑ، مکروہ نہ کر. بس جو کہے وہ کر، اور جس سے روک دے اس سے رک جا، اللہ راضی رہے گا. نسخے سنیے کہ سارے لوگ مجھ سے راضی رہیں. توجہ دیں، دنیا میں ہر آدمی کو اللہ نعمتوں سے نوازا ہے. کسی کے پاس بہت سی نعمتیں، کسی کے پاس ایک ایک دو دو ہیں. مثلا ایک کے پاس دولت ہے، ایک کے پاس علم ہے، ایک کے پاس کیریکٹر ہے، ایک کے پاس زبان ہے، ایک کے پاس قلم ہے. نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. دوسرے کے پاس ہاتھوں میں نعمتیں دکھائی دیتی، خاص کر کے پیسہ، گاڑی بھی ہے، کار بھی ہے، گھر بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، یہ پاور بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سب ہے اس کے پاس. ہم للچا رہے ہیں، چکر میں پڑے اس میں کچھ ہمیں مل جائے. کہا لوگوں کو خوش رکھ، اور میرے پاس بھی کچھ ہے، مجھے بھی اللہ نے دے رکھا ہے. میرے پاس فراوانی پیسے کی نہیں ہے تو 2 لفظ در اہل بیت سے حاصل کیے ہیں علم کے. فرمایا کہ توجہ دیں، بہت قیمتی باتیں ہیں. سارے لوگ راضی رہے، اس کا نسخہ یہ ہے. جو طبیب دوار بن کے آیا، جس کے لیے مولا علی نے کہا تھا یہ وہ طبیب، وہ ڈاکٹر ہے جو مریض کا انتظار نہیں کرتا، مریضوں کو گھر گھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کا علاج کرتا ہے. پیغمبر کے لیے انہوں نے کہا کہ چاہتے لوگ راضی رہیں تو جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، کسی کے پاس گھر اچھا، کاروبار اچھا، کہیں پیسہ، کہیں کچھ، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس کے چکر میں نہ پڑو کہ یہ مجھے مل جائے، اور جو تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے رہو. بس لوگوں کے پاس جو ہے اس کے چکر میں نہ پڑو گے، اور جو تمہارے پاس ہے لوگوں تک پہنچاتے رہو گے تو ساری دنیا تم سے راضی رہے گی. بالکل پکا ہے فارمولہ، پیغمبر کا بتایا ہوا ہے. تیسری چیز کا روزی بڑھ جائے گا، زکوٰۃ نکالو. جو اللہ نے واجب ڈیوٹی مال میں رکھی ہو نکالو. زکوٰۃ اگنے کو کہتے ہیں. زکوٰۃ نکالو، واجب ڈیوٹی تمہارے اوپر، خمس واجب ہوا خمس نکالو، زکوٰۃ واجب ہوئی زکوٰۃ نکالو، فطرہ واجب ہوا فطرہ نکالو. زکوٰۃ نکالو گے مال بڑھے گا. چوتھی چیز میں تو فہرست سن لے کہ صحت مند رہیں کا صدقہ دیتے رہو. مستحب خرچہ بڑھاتے رہو گے، صحت ملتی رہے گی. کہ لمبی عمر ملے، کہ صلہ رحم کرتے رہو. رشتے لوگ توڑے تم جوڑے رکھو، تم رشتے جوڑتے رہو گے، اللہ عمر لمبی کرتی رہے گا. اب کیا بچا؟ کتنے گنائے میں نے؟ 5 گنا دیے. میتھمیٹکس نہیں تھی آپ کے پاس سبجیکٹ؟ ارے بزنس مین ہے، زبانی جوڑتے ہوں گے ہوا میں. یہ دیکھیے وہی والا لین کی بولی نہیں بول رہے، دین کی بول رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد. اللہ راضی رہے جو کرو، جو کہیں وہ کرو، جس سے روکے رک جاؤ. لوگ راضی رہے جو ان کے ہاتھ میں اس کو للچاؤ نہیں، جو تمہارے ہاتھ میں اسے پہنچاؤ روکو نہیں. مال بڑھے، تیسرا زکوٰۃ نکالو یعنی واجبات مالی. صحت مند رہو، صدقہ دو، کہے ہو گئے 4. لمبی عمر ہو 5. لمبی عمر ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ صلہ رحم. اب کیا بچا؟ سب سے اونچی بات مانگی تھی. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ راضی رہے کوئی معمولی بات نہیں مانگی تھی، مگر اللہ بھی بہت سو سے راضی ہے. سب کو مقام محمود تھوڑی دیتا ہے رسول کی طرح. مقام محمود سب کو نہیں دیتا. یا اس کو دے گا جو محمد ہے، یا اس کو دے گا جو شب ہجرت محمد بد کے بستر پہ لیٹا ہے. نفس رسول ہے. کہیے کہا کہ میرا ساتھ چاہیے، یعنی سب سے مشکل چیز ہے یہ اس سے مانگی ہے. کہا میرا ساتھ چاہیے. سنیے کلمات. فرمایا فَأَتِلْ مَعِيَ السُّجُودَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. میرا ساتھ چاہیے تو ہر لمحے اپنی بندگی کو یاد رکھ، اور جیسے میں اپنے اللہ کے سامنے جو ایک ہے، جو قہار ہے، لمبے سجدے کرتا ہوں، ویسے تو اللہ کے سامنے لمبے سجدے کر.
جتنے لمبے سجدے کرے گا یہی معراج مومن ہے. جب تیری معراج بڑھے گی تو معراج نبی سے جا کے مل پائے گا. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد. آج میں یہیں پہ گفتگو کو رکھتا ہوں کہ ہمیں مل کیا کیا سکتا ہے اور ہم کہاں بہت ہی نچلی سطح پہ پانے کے لیے جو چیزیں ہیں ان کے اوپر اپنی ساری زندگی اعمال کی زندگی روک دیتے ہیں، جبکہ ہم کو بہت اونچی گنجائشیں اللہ نے چھوڑی جن تک جانا چاہیے. انشاءاللہ کل شب عاشور ہے جو مدت لی ہی گئی تھی. اسی لیے کیوں حسین نے یہی تو کہا تھا کہ جب حملہ ہوا ہے تو یہی تو کہا تھا کہ ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دے دیں، ایک رات ہاں اور ہم اپنے پروردگار کی عبادت کر لیں. یہ رات کون سی رات تھی؟ یہ رات شب عاشور تھی، امتحان کی رات، حسین کے انصار و اعوان کی پرکھ کی رات. اس میں ایک بیٹا گود کا پالا یتیم حسن، اس کا امتحان یہی ہوا. مگر حسین کے ساتھ کچھ وہ بھی آئے ہیں جو اپنے کلمات سے، اپنے الفاظ سے، اپنے بابا کے دل کی ڈھارس پہلے سے بنے ہوئے ہیں، اور جو حسین کو اس لیے بھی عزیز ہے کہ جوان بیٹا ہی نہیں ہے، یہ بیٹوں میں وہ بیٹا ہے جو نانا رسول اللہ سے بہت ملتا ہے. روایت کہتی ہے دل کلمات کو پڑھ کے بے چین ہوتا ہے. ہم آپ گھر پہ رہتے ہیں، آفس میں رہتے ہیں، کبھی کبھی سفر کرتے ہیں. جب سفر کرتے ہیں تو سیٹ پہ بیٹھ کے، برتھ پہ لیٹ کے، کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ گاڑی اچھل رہی ہے، سر ٹکرا رہے ہیں، لیکن کوئی کھڑے کھڑے سو رہا ہے، کوئی بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے. ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بہت تھکا ہے، بہت جاگا. ہمارے اوپر بھی ایسی منزلیں آتی ہیں، بہت تھکا ہے، بہت جاگا ہے. مگر میرے عزیزو، کار پہ بیٹھ کے، بس پہ بیٹھ کے، ٹرین پہ بیٹھ کے، ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے آنکھ لگ جانا اور ہے، اور دھوپ میں، ریگستان میں جب سفر جاری ہو، اس وقت جب دشمن کا حملہ کسی وقت سے ہو سکتا ہو، اس وقت چلتے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اونگ آ جانا اور ہے. فرزند رسول اتنا تھکا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلو میں، بوڑھے بابا کے پہلو میں جوان بیٹا سفر کر رہا ہے، میرا بابا ہے. داہنی طرف اکبر، بائیں طرف عباس، بائیں طرف عباس، داہنی طرف اکبر. حسین کے محافظ بن کے چلتے ہیں. پہلو میں علی اکبر تھے. استرجاع سنی، لا الہ انا للہ سنا، کا بابا کیا ہوا؟ کہا بس ذرا سے بھی اسی چلتے ہوئے گھوڑے پہ آنکھ لگی تھی، مجھے یہ لفظ ہی بے چین کرتا ہے. چلتے ہوئے اونٹ کو تو پھر بھی ایسے اماریاں رکھ کے بنا دیا جاتا ہے کہ آرام سے اس میں آدمی بیٹھے اور سوئے تو نہ گرے، مگر گھوڑے پر تو رکابوں میں پیر ہوتے ہیں، لجام ہاتھ پہ ہوتی ہے، گھوڑا تیز چھوڑتا ہے. آنکھ لگ گئی تھی میری ذرا سی، تو کانوں میں آواز آئی کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے، موت اس کی طرف آ رہی ہے. جیسی جملہ سنا، جوان بیٹے نے کہا بویا السنا علی الحق. بابا آپ نے کہا کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا بیٹا بالکل ہم حق پہ ہیں. تو مولانا امام نے فرمایا، مولا علی اکبر نے کہا کہ بابا پھر کیا مصیبت ہے، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہمارے اوپر آ پڑے؟ یہ وہی جملے ہیں جو علی کے جملے ہیں کہ موت ہمارے اوپر جا پڑے، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہمارے اوپر آ پڑے. بابا اس میں کیا بات رہ گئی؟ امام نے دعا دی کہ ایسے صاحبان معرفت بچے تو نے مالک ہمیں عطا کیے ہیں. دعا دی ہوگی تو سلامتی کی دی ہوگی، مگر اب مولا جانتے ہیں سلامتی کتنے دنوں کی ہے. قافلہ کربلا پہنچا، مجاہد دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لاشیں حسین اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں. آخر وہ وقت بھی آیا کہ جب علی اکبر بھی آ گئے ہاتھوں کو جوڑ کے، بابا اب تو مجھے موت کا ملنا ہی چاہیے. اب تو قاسم کے جسم کے ٹکڑے بھی آ گئے، اب تو اون محمد کے لاشیں بھی آ گئے، اب تو چچا عباس کو بھی نہر کے کنارے چھوڑ کے آ گئے. بابا اب کیا تم خود جاؤ گے، مجھے نہ جانے دو گے؟ اب حسین کیسے روکے؟ کہا جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو، تھوڑی دیر اور رہ لیں اکبر اس دنیا میں. گئے، اجازت لے کے نکلے. ابھی میں نے پچھلی مجلس میں پڑھا ہے کہ اکبر نکلے تو کیفیت یہ تھی
کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، پردہ اٹھے پردہ گرے، پردہ اٹھے پردہ گرے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی زینب لپٹا لیتی ہے، ایک بار کلیجے سے لگ جا، کبھی ام لیلہ لپٹا لیتی ہے، ایک بار سینے سے لگ جا، کبھی ننھی سے سکینہ پہلوں سے لپٹ جاتی، بھیا ایک بار اور سینے سے لگا لو. نکل کے آئے، بابا سے کہا، بابا سب سے اجازت لی، بابا خدا حافظ. حسین نے کلیجے سے لگایا، اپنے ہاتھوں سے ہتھیار سجائے، بازو پکڑ کے گھوڑے پہ سوار کیا، ریش مبارک پہ ہاتھ رکھ کے فریاد کی، پروردگار اسے بھیجا جو سب سے زیادہ رسول سے سیرت میں صورت میں مشابہ تھا، رسول کی زیارت اس کا چہرہ دیکھ کے کر لیتا تھا. اکبر نے جوش جوانی میں جوش جنگ میں گھوڑا دوڑایا، پیچھے سے دوڑتے قدموں کی آواز آئی، مڑ کے دیکھا تو بابا خاک جھڑتا اٹھ رہا ہے. حسین نے آخری فرمائش کی، جا بیٹا بچے مڑ کے منہ دکھاتے جانا. اکبر پہنچے بھرے لشکر میں، چاروں طرف سے لشکر نے گھیرا ہے. یہ علی کا لال ہے، صبح سے پہلی مرتبہ موقع ملا ہے. یہ جانتا اس لشکر میں وہ ہیں جنہوں نے میرے بھیا قاسم کے جسم کو پامال کیا، ان میں وہ ظالم ہیں جنہوں نے محمد کو مارا، ان میں وہ ہیں جنہوں نے ہمارے چچا عباس کے سر پہ گرز مارا. ارے تلوار لے کے حلہ، جدھر جاتے ہیں سر اڑ رہے ہیں، لشکر کائی کی طرح پھٹ رہا ہے، لاشوں پہ لاشیں گر رہے ہیں، دشمن میں بھگدڑ مچی ہے. ایک بار لڑتے لڑتے خیال آیا، ارے بابا کی مظلومیت تو دنیا کو بتا دی جائے. جنگ روکا، واپس آئے، پہنچے. کیا بات ہے بابا، یہ اکبر بچے نہیں ہیں، انہیں پتا ہے میرا بابا 5 محرم سے پانی نہیں آیا ہے، پانی مانگنے نہیں آئے، بابا کی پیاس بتانے آئے. کیا بات ہے بیٹا، کہا بابا جنگ لڑ کے آیا، یہ زرا تپ رہی ہے، منہ خشک ہے، تھوڑا سے پانی مل جاتا تو ان ظالموں کو پتہ چکھا دیتا. کہا بیٹا پانی کہاں ہے، اتنا کر بیٹا اپنی زبان میرے دل میں رکھ دے. اکبر نے زبان رکھی، گھبرا کے زبان کہتی ہے، ارے بابا تمہاری زبان میں تو کانٹے پڑے ہیں، تمہارا منہ تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. اب سمجھے حسین کب سے پیاسا ہے. واپس بازو پکڑ سوار کیا، جا بیٹے بابا جا پہ کوثر سے احرام کریں گے. پھر آ کے لڑے، سروں تلوں میں جدائی ہو رہی ہے، اڑتے سر گر رہے ہیں، قابو میں نہیں آتا. ایک مرتبہ ابن سعد نے کہا یہ علی کا خون ہے، اس کی رگوں میں حسین کا خون دوڑ رہا ہے، یہ عباس کا شاگرد ایسے قابو میں نہ آئے گا، دھوکہ دو. لیجئے منصوبہ تیار ہوا، ایک جھاڑی کے پیچھے ایک ظالم نیزہ لے کے بیٹھ گیا. لشکر نے حملہ کیا، ادھر سے علی کا لال پوری تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا، ادھر پوری تیزی سے نیزہ چلا، نیزے نے سینے کو چیرا، کلیجے میں اترا. ظالم نے جو نیزہ کھینچا تو برچھی کے نیٹ پسلیوں میں ٹوٹ کے اٹک گئی. اکبر کلیجہ زخمی ہوا، لڑکھڑائے مگر خود کو گرنے سے بچایا. گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی، مجھے خیموں تک پہنچا دے، مگر ظالموں نے راستہ نہ دیا. گھوڑا لشکر کے درمیان آ گیا، گلے میں گھوڑے کے باہیں ڈالے اکبر، چاروں طرف سے تلواروں کی بارش. روایت فقرے قطعو ہو اربن اربا. ارے اکبر کی زندگی میں ان کی بوٹی بوٹی کاٹ ڈالی. ارے ہم سنتے گھوڑوں سے قاسم پامال ہوئے، اکبر بھی تلواروں سے قیمہ بنا گیا جسم. زمین پر گرے بابا آخری سلام. سکینہ کہتی ہے میرا بابا خیمے میں دعا کر رہا تھا، چہرے پر رنگ آتا جاتا تھا، ایک مرتبہ ایسی آواز آئی آخری سلام. بابا کی آنکھیں آسمان کی طرف گئی، چہرے پہ ایسی کیفیت تاری ہوئی جیسے دم نکل جائے گا. اکبر نے کہا آخری سلام. حسین نے کمر پکڑی، علی علی. ارے جب کہ علی آگے بازو پکڑو، کچھ دکھائی نہیں دیتا. کربلا کی علی آواز دو، پہنچو تب تک. پہنچے دھڑیاں رگڑنے کا نشان.
پہنچے تو خون میں ڈوبا کرتا، پہنچے تو دیکھا کلیجے میں سینے میں زخم کلیجے میں سینے میں برچھی، گود میں اٹھا کے سر رکھا، بیٹا کیا حال ہے؟ کہ بابا دادا جامع کوثر لیے کھڑے ہیں، لالا کھڑے ہیں، دادا دادی کھڑی ہے، چچا کھڑے ہیں، بابا جوان کی موت ہے، ہم جانتے ہیں، سینے میں کلیجے میں برچھی لگی، اگر یہ برچھی کیا نہیں نکل جاتی تو اچھا تھا۔ حسین نے کہ دھیان اور دیا، سین چڑھائی، زخم جگر میں ہاتھ ڈالا، برچھی کی علی نکالی تو کلیجہ بھی نکل آیا، گلے میں باہر ڈال کے لاش اٹھائی، مگر تلواروں نے ٹکڑے ٹکڑ کر کے اتنا پھیلا دیا تھا کہ سمٹ نہ سکی لاش۔ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ننھے ننھے بچے آئے، جسم کے ٹکڑوں ٹکڑوں کو سمیٹ سمیٹ کے لاش بنائی، لے کے خیموں میں آئے، واہ علی اکبرہ، واہ حسینہ، واہ مصیبتہ، لاؤ تابوت لاؤ، اکبر کا تابوت جنہیں بچوں نے اٹھایا تھا، وہ بوڑھا باپ جس نے باپ کے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی تھی، ماتم حسین۔